کل ہم نے دعا کے حوالے سے ایک حدیث پڑھی تھی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کے اندر پہلی جلد میں نماز کے جب مسائل کا اختتام کیا تو امام کے حوالے سے بھی چند آداب بیان کیے، اور پھر اسی میں آخر میں جو چند مسئلے ذکر کیے ان میں پہلا مسئلہ نماز کے حوالے سے اختتامی طور پہ فرمایا کہ سلام کے بعد پھر کر اپنا منہ امام مقتدیوں کی طرف کرے۔ اگلا مسئلہ بیان کیا کہ جب تک امام پھر کر نہ بیٹھے، گھوم کر نہ بیٹھے، مقتدی کا کھڑا ہونا مکروہ ہے، یہ امام غزالی فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک حدیث، ایک حکایت نقل فرمائی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب دونوں صاحبان نے امام سے کہا کہ تمہاری نماز خوب اور کامل تر ہے، مگر ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ مقتدیوں کی طرف پھر کر نہ بیٹھے۔ آپ کی نماز خوب ہے، کامل تر ہے، لیکن ایک بات رہ گئی کہ آپ نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھے۔ پھر نمازیوں سے فرمایا، مقتدیوں سے فرمایا تمہاری نماز بہت بہتر ہے، مگر تم امام کے پیچھے پھر کر بیٹھنے سے پہلے ہی چل دیے۔ دونوں باتیں ذکر آ گئی کہ امام سے بھی کہا گیا کہ تمہارے لیے نماز کے بعد کیا تھا کہ تم نمازیوں کی طرف منہ کرتے، مقتدیوں سے بھی کہا کہ تمہارے لیے ضروری یہ تھا کہ جب امام تمہاری طرف منہ کر کے بیٹھتا اس سے پہلے تم چلے گئے، اس سے پہلے تمہیں جانا نہیں چاہیے تھا۔ اب یہ بات ہے سن 2005 کی، ہم نے یہی عبارت لکھی، اور یہی عبارت لکھ کر ہم مسلم ٹاؤن جو مدرسہ ہے دیوبندیوں کا دارالقرآن، وہاں گئے، میں اور بھائی ذوالفقار اس وقت بیٹھے ہوئے یہاں پہ۔ اچھا، احیاء العلوم میں یہاں آپ نے یہ مسئلہ نقل، کیمیائے سعادت میں امام غزالی فرماتے کہ امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا کرے، امام کی دعا سے پہلے مقتدیوں کا اٹھنا مکروہ ہے۔ امام کی دعا سے پہلے مقتدیوں کا اٹھنا مکروہ ہے، کہ امام غزالی فرماتے ہیں۔ اب اس کا جواب مفتی صاحب نے دیا، دارالقرآن کے مفتی صاحب نے جواب، میں نے یہی حدیث لکھی جو روایت ہے ان کی، لکھنے کے بعد فرمایا، سوال کیا کیا یہ صحیح ہے کہ فرضوں کے بعد امام کی دعا سے قبل مقتدیوں کا اٹھنا مکروہ ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ میں نے اس پہ کل ذکر کر دیا تھا کہ ہمارے نزدیک اگر کوئی سلام پھیر کے جاتا ہے تو ہم اس کو کبھی بھی روکتے نہیں، نہ اس کو کوئی بٹھاتا ہے کہ بھئی تم نے دعا سے پہلے جو ہے اٹھ کے چلے گئے، نہ اس کی طرف کوئی، ہم اپنی جگہ کے ذمہ دار ہیں، اس اپنی مسجد کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں اگر کوئی جاتا ہے تو کوئی بھی اس پر حیران و پریشان نہیں ہوتا۔ اب سوال کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ اگر کسی شخص کو سخت ضرورت ہو تو وہ امام سے پہلے دعا مانگ کر جا سکتا ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو بلا وجہ امام سے پہلے دعا مانگ کر چلا جانا مکروہ ہے، کہ اس میں مخالفت جماعت کی صورت ہے، اس میں جماعت کی مخالفت کی ایک صورت ہے۔ ہاں، امام بہت لمبی دعا کرتا ہو جس سے مقتدیوں کو مشکل پیش آتی ہو تو پھر اس صورت میں مقتدیوں کا اپنی دعا مانگ کر امام سے پہلے چلا جانا جائز ہے۔ اس صورت میں لمبی دعا کرنے کی ملامت امام پر ہے۔ البتہ اجتماعی دعا کو عقیدتاً لازمی اور ضروری سمجھنا، اور اسی خیال سے کہ جو دعا سے پہلے چلا جائے اس کو ملامت کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ امام غزالی کی عبارت کا بھی یہی مقصد ہے، یہ 2005 کا یہ فتویٰ ہے۔ پھر یہی عبارت میں نے جامعہ دارالعلوم کراچی میں بھیجی تھی جو کہ دیوبندیوں کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، وہاں سے جواب یہ ملا تھا کہ فرض نماز کے بعد امام اور مقتدی کا اس طور پہ دعا میں مشغول ہونا کہ کوئی کسی کا انتظار نہ کرے، یہ مستحب ہے، بلا ضرورت اس مستحب کو ترک کرنے کی عادت بنانا درست نہیں ہے۔ اب یہ وہ معاملہ ہے جس سے ہمارے ہاں معمول ہے کہ ہم نماز کے بعد اجتماعی طور پہ دعا مانگتے ہیں۔ اب یہ کتاب ہے میرے پاس، فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا، یہ مسلک دیوبند کے جو علماء ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں وہ ایک حکایت لکھتے ہیں
باب کا نام ہے فرائض کے بعد اجتماعی دعا اور صحابہ کرام کا تابناک عمل، یعنی صحابہ کا روشن عمل، فرائض کے بعد اجتماعی دعا۔ اب ان کے مولانا امام ابن کثیر کا تاریخ ابن کثیر کا حوالہ دیتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت علا حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بڑے عظیم الشان صحابی ہیں۔ حضرت علا حضرمی کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی دعا بہت جلد قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ جو صاحب تاریخ ابن کثیر لکھنے والے ہیں، امام ابن کثیر فرماتے ہیں بحرین کے اوپر حملہ کر رہے تھے صحابہ کرام۔ اس حملے میں مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا طلوع فجر کے وقت اذان دی گئی، جب نماز پڑھائی گئی پوری نماز کے بعد گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے صحابہ کرام، گھٹنوں کے بل بیٹھے، لوگ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھے سارے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، حضرت علا حضرمی نے ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے بھی ساتھ میں کیا کیا، ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنی شروع کی۔ فجر کی نماز کے بعد دعا مانگنا شروع ہوئے تھے، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو گیا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ اتنی لمبی دعا، لوگ سورج کی کرنوں کو چمکتا ہوا دیکھتے اور حضرت علا حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا میں پورے انہماک سے مشغول رہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جہاں سے اس پریشان حال لشکر نے پانی پیا اور ان کی جان میں جان آئی۔ پھر ان کے جو اونٹ رات کو بھاگ گئے تھے ایک ایک کر کے وہ اونٹ بھی سارے آ گئے۔ اب اس کے بعد لمحہ فکریہ مولانا صاحب فرماتے ہیں صحابہ کرام کی پوری جماعت، تابعین کا سارا لشکر اپنے امام کی پیروی میں فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا میں مصروف و مشغول ہے۔ کسی بھی فرد نے اس دعا پر اعتراض نہیں کیا۔ اس دور میں صحابہ و تابعین نے اعتراض نہیں کیا، آج کے دور کے علماء اور عام لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ دوسرا اس کے بعد یہ ہے اہل حدیث مکتبہ فکر کا لکھا ہوا رسالہ، اس کا نام ہے نماز کے بعد دعائے اجتماعی۔ اس میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں نماز کے بعد دعا مانگنے کے حوالے سے، اور حدیث بڑی مشہور ہے، اجتماعی دعا کی مثال۔ باب کی ہیڈنگ یہ ہے، حدیث وہ آپ نے کئی بار سنی، آپ کو یاد ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ متفق علیہ روایت ہے، اور متفق علیہ روایت آپ نے کئی بار سنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے بھی ہیں جو دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں، جہاں کہیں ان کو ایسی مجلس مل جاتی ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے پروں سے مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں دیکھا۔ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو پہلے سے زیادہ تیری حمد و ثنا کریں، تیری تسبیح کریں۔ وہ مانگتے کیا تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، وہ جنت مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے؟ عرض کی جی اللہ وہ پناہ بھی مانگتے تھے، وہ آگ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگلا سوال کرتے کیا انہوں نے جنت دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے نہیں، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ دیکھ لیں تو جنت کے حریص ہو جائیں اور دوزخ سے پہلے سے زیادہ پناہ مانگنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ اس میں سے کہتا ہے کہ یا اللہ فلاں آدمی اس جماعت میں شامل نہیں تھا، وہ تو کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتے ہیں وہ سب مل کر بیٹھنے والے اور ان کے ساتھ کوئی بھی مل کے بیٹھے وہ بدنصیب نہیں رہ سکتا۔ اب حدیث کے بعد صاحب کتاب اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یاد رہے کہ اس حدیث میں اجتماعی دعا کی تعریف ہے جو کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہے، وقت کی کوئی پابندی اس میں نہیں لگائی گئی۔ ایسے اجتماعی ذکر و دعا کے لیے بہترین موضوع وقت نماز کے بعد ہے، ذکر کے لیے بھی دعا کے لیے بھی۔
ہم نماز کے بعد ذکر بھی اکٹھے کرتے ہیں، دعا بھی اکٹھے مانگتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسے اجتماعی ذکر و دعا کے لیے بہترین موضوع وقت نماز کے بعد ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ہے اہل حدیث عالم دین کا فتویٰ اور دیوبندی عالم کا فتویٰ، اور میں نے امام غزالی کی عبارت بھی آپ کو سنائی کہ یہ ہے ہمارے ہاں، اس پر عمل کیا جاتا۔ اب جو ان سے واقف ہی نہ ہو، ان سے واقف ہی نہ ہو، وہ پابندی لگائے گا نہیں نماز ہی دعا ہے، نماز ہی دعا ہے، نماز دعا ہے، اس کے بعد دعا کی ضرورت نہیں، وہ سلام پھیرے گا۔ اب یہی تربیت ان کی جاتی ہے۔ اب جب اسی ماحول میں ایک بچہ پروان چڑھے گا، اسے سکھایا یہ گیا ہے کہ سلام پھیر کے تو نے چلے جانا ہے کیونکہ دعا تیری ہو گئی۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کیا وہ دعا کی قبولیت کے لیے وقت کا محتاج ہے؟ اب اس نے دکان جو ہے وہ بند کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا وہ ان جیسا ہے؟ نہیں، اس کا تو دربار ہر وقت کھلا رہتا، کوئی بھی کسی بھی وقت کسی بھی حال میں اس سے دعا مانگے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ اجتماعی دعا کی قبولیت کی زیادہ یقین اور امید ہوتی ہے انسان کو، اس لیے اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے۔ لیکن اس کو فرض یا واجب ہمارے ہاں، سنت بھی ہمارے ہاں اس کو نہیں سمجھا جاتا، ہمارے ہاں بھی اس کو مستحب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور مستحب کی تعریف کیا ہے کہ کوئی کرے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔